سے ایک دوسرے ادارے کے اختیارات میں کوئی مداخلت ہو. اس ضمن میں سب سے پہلے میں نے جناب رضا ربانی صاحب کو جو چیئرمین تھے اس کمیٹی کے, ان کو ایک بڑا تفصیلی خط لکھا, اور اس خط کے بعد میں نے ان سے بہت تفصیلی ڈسکشن بھی کی کہ اگر آپ کو پارلیمانی بالادستی کا شوق ہے تو آپ ریاست کے ان اداروں کو جو 800 ارب روپے سالانہ غبن دن میں ہوتا ہے اور لوگوں کے پیسے ہضم ہو جاتے ہیں, آپ ان کی تقرریاں پہلے شرط کے طور پہ پارلیمان کے ماتحت کریں. اس کے بعد پھر میں نے جناب اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے, میں نے ان سے ملاقات کی اور ان کو اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا. میری رائے میں یہ جو طریقہ انہوں نے وضع کیا ہے, یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ایک بنیادی شرط اور اس کے جو ناگزیر جزیات ہیں اس سے متصادم ہے. لیکن شیخ صاحب کیسے شیخ صاحب یہ جو میری رائے مکمل کر لینے دیجئے, اس کے بعد میں تو ٹیلی فون پہ ہوں نا, آپ نے ڈسکشن تو آپ نے کرنی ہے, باقی میری رائے جو ہے وہ آپ سب کے سامنے پراپرٹی ہوگی, آپ اس کے چیتھڑے اڑا دیجئے, لیکن میری بات سن لیجئے. اچھا. اس کے بعد میں نے میاں نواز شریف صاحب کو ایک اوپن لیٹر لکھا, اور اوپن لیٹر میں نے اس لیے لکھا کہ لیٹ دی انٹائر پبلک شیئر مائی پرسپشنز اینڈ مائی ویوز اباؤٹ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اور وہ خط جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے وہ خط کو پڑھا اور 2-3 دفعہ مجھے پتا چلا کہ انہوں نے 2-3 بار اس کو پڑھوایا. اس کے بعد انہوں نے ترامیم کر دی ہیں جس کے تحت یہ ہے کہ اگر ایک جوڈیشل کمیشن جس میں ایک ریٹائرڈ جج ہے جس کی فلاسفی مجھے سمجھ نہیں آتی, اس میں لا منسٹر ہیں, اس میں متنازع بار کونسلوں کا ایک نمائندہ ہے, یہ محترمہ آسمہ جہانگیر جو ہیں وہ بار کونسل کی نمائندہ رہ چکی ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ بار جو ہے وہ 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر ہے, اور یہ جو بار کونسلیں ہیں یہ انڈائریکٹلی الیکٹڈ باڈیز ہیں. میں خود بار کونسلوں کا 25 سال تک رکن رہا ہوں, صوبائی کا اور مرکزی کا. تو یہ ول آف لائرز جو ڈیلی پریکٹسنگ لائرز ہیں ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتی, ان کی میٹنگ جو ہے 2 ماہ سے پہلے نہیں ہو سکتی. ایک نمائندہ ان کا رکھا, اور اس کے بعد ساری اپروول کو سبجیکٹ ٹو پارلیمنٹری اپروول کر دیا. یہ میری رائے میں, یہ میری رائے ہے, عاجزانہ رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے, صحیح ہو سکتی ہے. میں اس رائے کے اوپر فیصلہ لینے کے لیے میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ میں کسی اور جرگے میں جاتا, پنچایت میں جاتا, علماء کے پاس جاتا, میں کہاں جاتا؟ میں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. جس دن میں نے وہ پٹیشن ڈالی اس سے اگلے دن چودھری اعتزاز احسن صاحب مجھے سپریم کورٹ میں ملے. انہوں نے کہا ایک بات میری یاد کر لو, میں نے تمہاری پٹیشن پڑھ لی ہے, ایک بات نوٹ کر لو, اگر سپریم کورٹ نے تمہاری پٹیشن منظور کر کے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا تو اسی دن جناب زرداری صاحب پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں گے, اور شام سے پہلے اس جو ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا اس کو کالعدم قرار دے دیں گے, اور پھر ان ججز کے خلاف جو کچھ ہوگا پھر ایک وہ نئی داستان ہے, وہ پھر خدا جانتا ہے. اچھا شیخ صاحب میرے ساتھ رہیے, شیخ صاحب میرے ساتھ رہیے, میں پھر آپ سے بات جی میرے ساتھ رہیے شیخ صاحب, ایک سیکنڈ میرے ساتھ رہیے. یہ ایسا کر سکتے ہیں ویسے زرداری صاحب ڈیسیژن کے بعد؟ دیکھیں اب اس قسم کا ریئیکشن اعتزاز صاحب کی کیا بات ہوئی ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے. اچھا دوسری چیز پہ آ جائیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ پارلیمنٹ بنا سکتی ہے قانون, یہ تو نہیں ہے کہ نہیں بنا سکتی. اب شیخ صاحب کا ایک رائے ہے, احمد عبید صاحب کی ایک ہوگی, میری ایک ہوگی کہ کس طرح جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے, مگر یہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کو کہاں سے چھوڑتا ہے, اس پہ پھر یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کہاں سے چھوڑتا ہے؟ کیا دنیا کے جہاں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ کیا پارلیمنٹ کا کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی؟ امریکہ کے علاوہ کہاں ہے ویسے؟ کیوں آپ کا خیال ہے کہ باقی جگہ پہ ایگزیکٹو کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے؟ یہ آپ کہاں کریں, اور یہ پارلیمنٹ اپوائنٹ نہیں کر رہی ہے. نہیں دیکھیں ہم نے اب تک دیکھا, آپ ہمیں کریکٹ کر دیں جیسے انہوں نے کہا, ہم نے اس پہ چونکہ 3-4 دفعہ پروگرام کیا, ہم نے برطانیہ کا ڈھانچہ دیکھا, اور میں نے پوچھا بھی, برٹش ڈپلومیٹ سے بھی پوچھا, لیگل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کنونشن یہ ہے کہ لارڈ چانسلر جو ہے وہ جو نامینیشن کر دیتا ہے پرائم منسٹر, وہ کرتا ہے.
نہیں لیکن وہ بھیجتا ہے نا نیچے سے پورا کنسنسس بنا کے بھیجتا ہے, تو اس کو پرائم منسٹر وغیرہ جو ہے وہ مان لیتے ہیں. وہاں پہ کوئی پارلیمنٹری اپروول نہیں ہے, کوئی کمیٹی نہیں ہے ایسا جو اس کو اپروو کرتی ہے. ٹھیک ہے, مگر اور انڈیا میں 5 ججز کا کولیجیم ہے. ہاں مجھے پتا وہ کولیجیم بڑھایا گیا, اس کے پہ بڑا بحث ہوئی, اس کے اندر کئی کیسز ہوئے, مگر ان کی لیکن یہ تو امریکن سٹائل ہے نا کہ وہ پارلیمنٹری اپروول کرتے ہیں سینٹ سے, لیکن پھر وہ صرف ججز کا نہیں کرتے, وہ ہر ایک ایگزیکٹو کی. دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جہاں بات کرتے ہیں, میں آپ کو لا کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دے دیتی ہوں. وہاں یہ نہیں ہے کہ میری اور آپ کی بات ہے, دیر آر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آن اٹ. مجھے یہ بتائیں کہ اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تحت یہ کس طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ایروڈ کرتا ہے. کیوں جی احمد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ میں بھی یہی بات جو ہے بڑی واضح طور پہ میرے ذہن میں بھی بات بڑی کلیئر ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر یہ طریقہ کار جو ہے کہیں پر آپ کو دنیا میں نظر نہیں آتا جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے دیا ہے. ٹھیک, دیکھیے یہاں پر جو ہے اب یہ ہو سکتا تھا, اس میں پرپوزل بار کاؤنسل میں بھی آگے ہوتی رہی ہے پرپوزل کہ چیف جسٹس کے ساتھ کوئی سینئر ججز ہیں اور وہاں سے اس کو بنا لیا جائے, اور اس کے بعد وہ نام جو ہے. ایک بات جو ہے جو سب سے اہم بات میں یہ کہوں گا کہ ریسنٹ پاسٹ کے جو ایکسپیرینس گزرا ہے این آر او کی ججمنٹ کے بعد, حکومتی پارلیمنٹری گروپ نے جس طریقے سے بہیو کیا ہے, خاص طور پہ کہ تمام وہ لوگ جن کے اوپر بڑے بڑے گھناؤنے الزامات تھے ان کو جس طریقے سے پروٹیکٹ کیا ہے, اس کے بعد ججز جس کو انٹیگریٹی اور آنیسٹی کے ٹچ سٹون کے اوپر آپ نے پرکھ کے اور ان کے نام جو ہے فائنلائز کرنے ہیں, وہ ان کے سپرد نہیں کیے جا سکتے. تو یہاں پہ ایک سرکمسٹینشل پرابلم کھڑا ہو گیا. نہیں سوری, دیکھیں انہوں نے تو ریکمینڈ نہیں کرنا, ریکمینڈ تو کرنا ہے جوڈیشری. فائنل اتھارٹی تو ان کے پاس ہے نا, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, وہ صرف 3/4 سے ان کو ویٹو کر سکتے ہیں. دیکھیے وہ اس میں 4 آدمی تو ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا ججز نے اپنے رشتہ دار جج نہیں بنائے ساری عمر؟ نہیں یہ ٹھیک ہے, کیا ججز نے اپنے چیمبر سے جج نہیں بنائے؟ یہ بات نہیں ہے, وہ پہلا سلسلہ. دیکھیے بات سنیے, ابھی فرق آ گیا ہے. تو ابھی ریسنٹلی جو اپوائنٹ کیے ہیں وہ کون سے 4 چاند والے ہیں؟ اس میں کسی کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی چیمبر سے کوئی خاص لوگ آئے ہیں. جی میں کہہ سکتی ہوں رشتہ دار بھی آئے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان میں جو ہے وہ 1 or 2 اور میٹرز جو ہیں یا نام. نہیں احمد عبید صاحب, میں آپ کو رشتہ دار بھی بتا سکتی ہوں, میں آپ کو ایسے لوگ بھی بتا سکتی ہوں جنہوں نے ایک ہائی کورٹ میں کبھی پریکٹس نہیں کی, ان کو سیدھا چیف جسٹس لگا دیا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے ابھی. نہیں وہ تو ایسا ہوا نا, آپ دیکھیے اس کی ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی تھی. وہ صوبہ سرحد کے وہاں پہ بلوچستان کے اندر, بلوچستان میں تمام کے تمام ججز جو تھے وہ پی سی او کے تحت کیونکہ انہوں نے حلف لے لیا ہوا تھا اور تمام فارغ ہو گئے. تو بلوچستان میں کوئی وکیل نہیں رہا تھا, تو بلوچستان میں کوئی وکیل زندہ نہیں تھا. نہیں تو وکیلوں میں سے لائے نا. نہیں وہ وکیل وہ لائے ہیں جس نے کبھی بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک کیس میں اپیئر نہیں ہوا. میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں ایک کیس لے آئیے. دیکھیں یہ بات دیکھیے, بات مسئلہ تو یہ ہے جو اس وقت سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ یہ جو اس وقت اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی. ابھی اس ٹائم کے اوپر اس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ جو ہے, یعنی 8 آدمی جو ہے 4 جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے. اس پہ ڈسکشن کو ہم جاری رکھتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کریں گے.